السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورت المجادلہ، آیت 19 onwards تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ، آیت 19 onwards۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu۔ ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورت المجادلہ، آیت 19 onwards۔ Kindly share the screen۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ، دیکھیے یہ ورڈ آپ کو نیا لگے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، حاوی ہو گیا، غالب آ گیا، چڑھ گیا، اوور پاور کر دیا۔ کس نے؟ کس پر؟ علیہم الشیطان، ان لوگوں پر شیطان اوور پاور کر گیا، حاوی ہو گیا۔ کیا ہوا جب شیطان نے ان لوگوں کو اپنے بس میں، اپنے قابو میں کر لیا تو کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ، پھر انسا میں
نسی ورڈ ہے. پھر اس نے بھلا دیا ان کو. کس سے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان جب حاوی ہو جاتا ہے ان لوگوں پر، کسی بھی لوگوں پر، تو وہ کیا کرواتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، امپیکٹ کیا ہوتا ہے شیطان کے پاور کا؟ کہ وہ انسان کو ذکر بھلا کرنے سے. دیتا ہے اللہ کا ذکر. جی. اور کیسے بھلا دیتا ہے؟ بالکل غافل کر دیتا ہے. وہ انسان جیسے اللہ کو جانتا ہی نہ ہو، اتنا غافل کر دیتا ہے شیطان اس انسان کو، اللہ کے بندے کو، اللہ کے ذکر سے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حزب الشیطان. حزب، آپ کو پتہ ہے لاسٹ پچھلے ہفتے میں ہی ہم پڑھے حزب ورڈ سیرت کی کلاس میں. پارٹی، واٹ از دا میننگ؟ ایک گروپ، ہاں، ایک پارٹی. گروپ، ایک پارٹی یا ایک فوج. اور اس کا پلورل کیا پڑھے تھے؟ حزب کا پلورل حزب کا پلورل کیا پڑھے تھے؟ از. نہیں، خدیجہ. احزاب. احزاب، ویری گڈ. حزب کا پلورل پڑھے تھے احزاب. ہم غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا واقعہ پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں یہ ہوا تھا ہمارا. سوریا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، یاد آیا. یس. تو آج سنگولر آیا اور احزاب پلورل ہے. تو حزب از ون گروپ یا پھر ایک آرمی، اور احزاب اس کا گروپ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ حزب الشیطان ہے. جو شیطان کی پارٹی، اس کی آرمی ہے، اس کی فوج ہے. اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب الشیطانی، بے شک یہ پارٹی، یہ فوج شیطان کی، کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ ہم الخاسرون، وہی سارے خسارہ اٹھانے والے ہیں. دے ول بی دا لوزرز. اللہ اکبر. تو جن لوگوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، ابھی کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو اللہ کے دشمن کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کس چیز کا، کون سی ڈھال استعمال کرتے ہیں؟ قسموں کی. قسموں کی، جھوٹی قسموں کی ڈھال استعمال کرتے ہیں. تو یہ جھوٹے لوگ، یہ منافق جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں مال اور اولاد ان کو بچائے گی، اور آخرت میں وہ اللہ کے پاس جھوٹی قسمیں کھا کر بچ جائیں گے، جیسی وہ جھوٹی قسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کھایا کرتے تھے. 18 میں ہم پڑھے تھے کہ یہ جب جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو اس دن بھی وہ اللہ کے پاس قسمیں کھائیں گے جیسے وہ دنیا میں کھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں. اور پھر انہی کے جھوٹ اور نفاق اور کفر اور شرک کی وجہ سے پھر وہ شیطان کی چنگول میں آ جاتے ہیں. شیطان اس طرح حاوی ہو جاتا ہے ان پر کہ پھر وہ کوئی حق بات کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور سب سے حق بات کیا ہے؟ دنیا کی سب سے سچی بات کیا ہے؟ بتاؤ. لا الہ الا اللہ. ویری گڈ سوریا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا کی سب سے حق بات ہے. اور دنیا کی سب سے حق کتاب، سچی کتاب کون سی ہے؟ قرآن باجی. قرآن. ویری گڈ. اور
کل ہم نے پڑھے باقیات الصالحات تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے. تو شیطان دیکھو کیسے حملہ کرتا ہے ہمارے دل اور دماغ پر، اس طرح حاوی ہو کر چڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہی بھلا دیتا ہے. یعنی ایکچولی اس کا جو مشن ہے، کیا ہے اس کا مشن؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راہ سے روکنا، جنت سے روکنا، سیدھے راستے صراط مستقیم سے روکنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، اللہ کے شکر سے روکنا، ایمان لانے سے، نیک عمل کرنے سے روکنا. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے سورہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شیطان کا واقعہ؟ کسی کو یاد ہے؟ باجی جب وہ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے نا، ہاں وہی بولو. پورا یاد نہیں ہے باجی، تھوڑا یاد ہے. کس کو پورا یاد؟ اچھا باجی انشاءاللہ پھر. ہاں خدیجہ. ان کو کہ مطلب وہ جب راستے میں کیچڑ میں گر جاتے تو واپس سے وہ چینج کر کے آتے، وہی والا ہاں باجی. وہی. ہاں باجی، وہ مطلب فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو جب وہ فجر کی نماز کے مسجد کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ راستے میں گر جاتے، کیچڑ میں آلودہ ہو جاتے ان کے کپڑے. تو وہ دوبارہ واپس جاتے ہیں اور پھر چینج کر کے آتے، دوبارہ گرتے ہیں تو پھر واپس چینج کر کے آتے. پھر وہ سہبارہ آتے ہیں تو شیطان جو ان کے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہتا ہے، ٹارچ لے کر ان کو مطلب بسلامت ان کو پہنچا دیتا ہے. تو پھر وہ مسجد کے پاس کھڑا بھی ہوتا ہے ٹارچ لے کر، اور پھر واپس ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے؟ تو پھر وہ مطلب کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب تم 2 بار گرے اور تم نے چینج کیا تو اس کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم مطلب درجات بلند ہو اور تمہارے گناہ معاف ہوں. ایگزیکٹلی. اور ایک بھی واقعہ، یو آر رائٹ. تو یہ جو واقعہ ہے کہ ایکچولی شیطان نے ہی پھسلایا تھا. وہ روکتا ہے ہم کو بہت طریقے سے کہ ہم نماز اللہ کے ذکر سے رک جائے، لیکن اگر بندہ گیو اپ نہیں کرتا، بار بار اٹھے، بار بار پھر کوشش کرے، وضو ٹوٹ جائے پھر سے جائے، پھر وضو بنائے، اور اگر ہم نے جھوٹ بھی بولے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ استغفار کرے، پھر جھوٹ چھوڑے، تو یہ جو کوشش ہے ہماری اللہ کو بہت پسند ہے. اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو شیطان کو یہ سب معلوم ہے، تو وہ پھر نہیں چاہتا. وہ بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی، اس سے اچھا تم اپنا نماز روزہ کرو. جو گیو اپ نہیں کرتے، جو لوگ کوشش نہیں چھوڑتے، تو شیطان آ کے ان کی ہیلپ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جلدی سے کر کے فری ہو جاؤ، ایکسٹرا براؤنیز، ایکسٹرا بونس ان کو اجر نہ ملے. ایک اور واقعہ بھی تھا نا کہ ایک رات اس نے نیند سے جاگنے نہیں دیا ان کو. کس کے لیے؟ تہجد کے لیے. تو وہ جب نہیں اٹھے تہجد میں، پھر بعد میں اٹھے اور اتنا روئے اور دن بھر استغفار کرتے رہے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے. تو نیکسٹ ڈے شیطان نے اٹھایا. ورنہ شیطان کا پتہ ہے نا آپ کو، حدیث ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو وہ ہمارے کان کے پاس تین گانٹھیں باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو سونا بہت اچھا لگتا ہے، ہم اٹھ نہ پائے. تو جب بندہ اٹھتا ہے بڑی مشکل سے اور اپنی نیند کو چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر اٹھ کر واش روم جا کر وضو بنا لیتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، 1 بائی 1 وہ تینوں گانٹھیں کھل جاتی ہے. تو اٹھنا، پھر وضو بنانا اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، تو وہ تینوں گانٹھیں کھل جاتی ہے. وہ شیطان کی گانٹھ ہوتی ہے. لیکن جس پر شیطان اس طرح حاوی ہوتا ہے، پھر وہ شیطان کی ان گانٹھوں کو کھول نہیں پاتا اور آرام سے سوتا رہتا ہے. تو یہ ہے شیطان اور اس کی فوج.
جو اس کے چنگول میں آ جاتے ہیں. اب بتاؤ کیا ہر روز ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم بھی کبھی غافل ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ پھر تھوڑی دیر میں ہم پھر سے سنبھل جاتے ہیں، پھر سنور جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی ہدایت ہے کہ اس نے ہمیں شیطان سے بچنے کا راستہ بھی سکھا دیا ہے. اور شیطان سے بچنے کے لیے سب سے سمپل ہتھیار کیا ہے بتاؤ؟ تعوذ اور تسبیح. ویری گڈ، تعوذ. جیسے ہی ہم اعوذ باللہ اتنا بھی کہہ دیتے اعوذ باللہ تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور زیادہ اسٹرانگ، پاورفل. دیٹس اٹ. پھر آپ جبھی بھی بسم اللہ بولو، اللہ کا کوئی ذکر کرو، شیطان کمزور ہو کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے. الحمدللہ. کل ہم نے یہ پڑھے تھے نا حدیث بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کسی بستی یا جنگل میں 3 شخص ہو اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو تو شیطان ان پر چھا جاتا ہے. ابھی اس آیت میں آیا نا کہ شیطان کن لوگوں پر چھا جاتا ہے. دیکھیے ان لوگوں پر شیطان چھا جاتا ہے جو با جماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں، اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن مرد حضرات اگر با جماعت نماز چھوڑ دیتے ہیں تو بھی شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑے رہو، بھیڑیا اسی بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو. اب ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو کیا حزب الشیطان بننا ہے، کیونکہ کیا فرمایا، حزب الشیطان یہی لوگ خاسرون ہوں گے. کون سا خسارہ، کون سا نقصان ہوگا شیطان کی پارٹی، شیطان کے گروپ کا؟ آخرت کے دن کا نقصان باجی جہنم. جہنم. ایگزیکٹلی. اور دنیا میں دیکھو یہ نقصان سارے کہ شیطان اپنے چنگول میں اپنے انگلیوں پہ نچاتا ہے اور ہر برے کام، ہر گناہ، ہر حرام، ہر اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دے دیتے ہیں ہم اپنا. تو یعنی کتنا نقصان دنیا میں بھی اور آخرت میں، کمپلیٹ لاس. یہی لوزرز ہے. آیت 20، ان الذین، بے شک جو لوگ، یحادون، یحادون میں کیا ورڈ ملتا ہے آپ کو؟ اپوز کرتے ہیں. کس کو اپوز کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو. اولئک، یہی لوگ، فی الاذلین، یہی سب سے کمزور ترین لوگ ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے شک جو لوگ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، اپوزیشن پارٹی اللہ اور اللہ کے رسول کی. تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ شیطان اللہ کی پارٹی ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اپوزیشن پارٹی ہے؟ اپوزیشن پارٹی ہے شیطان. اپوزیشن پارٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ یہ اپوزیشن کرنے والے، یہ شیطان ہو یا شیطان کے سارے دوست، اس کا گروپ ہو، اس کی پارٹی ہو، یہ سب کیسے ہے؟ اولئک فی الاذلین. اذلین آیا نا تو یہ ہو گیا سپرلیٹو، سب سے زیادہ کمزور، کمزور ترین، دا ویکسٹ آف آل. اب دیکھو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کتنا اسٹرانگ ہے، برابر؟ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ شیطان بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان اور اس کی پوری گینگ ملا کے سب بہت زیادہ کمزور ہے. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ نہیں ہے یہ؟ کتنے لوگ آج دن تک سمجھتے تھے کہ شیطان سب بہت پاورفل ہے؟
समझते थे कि नहीं समझते थे? सना, चांद आंटी, जी हमेशा समझते थे बाजी, शैतान ज्यादा पावरफुल है। अभी तक समझ रहे थे जब हमने ये पढ़े कि शैतान हावी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको कितनी हिम्मत दिला दी, कितना मोटिवेट कर दिया, हमारी आंखें खोल दी कि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत कमजोर है। क्यों? क्या है ये कमजोर क्यों है? सूरत अन्नास में हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला ने उसको हमारे दिल तक भी एंट्री नहीं दी है, सिर्फ चेस्ट तक आ सकता है, पूरी बॉडी में घूम सकता है, वसवसे डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। कयामत के दिन वो क्या कहेगा कि मैंने तो बस तुमको सजेस्ट किया था, डिड आई फोर्स यू टू डू एनीथिंग? तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम्हारी गलती है, व्हाई डिड यू लिसन टू मी? तो एक्चुअली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उसको बहुत कमजोर बनाया है और उसकी पूरी गैंग मिलके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे पास हथियार सबसे स्ट्रांग है, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बस इतना कहने से वो भाग जाते हैं। अब इतनी, मेरा ईमान और आपका ईमान अगर इतना स्ट्रांग हो जाए कि हर वक्त हम सबसे पावरफुल, अपना जो रब है, जो सबसे पावरफुल है, हर वक्त हम अपने रब का नाम ले, उसका जिक्र, उसकी याद हमारे दिल में हो, तो शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाउ हाउ स्वीट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम इस बात को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब हम छोटे थे, और आपको याद होगा कि अगर हम छोटे और हम खेलने जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा, किसी ने डांटा, किसी ने हमको ओवर पावर करने की कोशिश की, तो हम क्या बोलते थे? मैं किसको जाके बोल दूंगी? माँ को। है ना? तो हम क्या समझते थे? मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है और मेरे डैडी बहुत स्ट्रांग है, और उन लोगों का मेरे लिए जो सपोर्ट है, बैकिंग है। तो जैसे एक बच्चा, उसका अपने माँ बाप पर इतना भरोसा होता है, वैसे बच्चे हम बन जाए कि हमको अपने रब पर इतना भरोसा हो, इतना ईमान, इतना तवक्कल, कि हम शैतान को बोल दे, रुक अब भी अल्लाह को बोलती हूँ। है ना? लिटिल किडिश, बट यस, हम सब बच्चे हैं और हम इस तरह शैतान से बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। है ना? इस वक्त वो अपना सर बहुत पीट रहा होगा कि इन लोग को आज वापस पता चल गया, रिमाइंडर मिल गया कि मैं कमजोर हूं। तो ये सारे मोमिन, अगर शैतान कमजोर है तो फिर स्ट्रांग कौन है? शैतान और उसकी टीम वीकेस्ट है, तो फिर हु इज स्ट्रांगर? अल्लाह आप सुभान और ताला। मैं। अल्लाह इज द स्ट्रांगेस्ट। और अल्लाह अल्लाह की पार्टी कौन है? अभी आ रहा है आखिरी आयत में। एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि अल्लाह की पार्टी कौन है? हम मोमिन अल्लाह की पार्टी है, हम अल्लाह का ग्रुप है, हम हिजबुल्लाह है। अगर आप इस सूरत का आखिरी आयत पे, अभी हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला स्पीक्स अबाउट अस कि हिजबुल्लाह हम है ना। एक तरफ हिजबुल शैतान और एक तरफ हिजबुल्लाह। आप कभी टग ऑफ वॉर खेले हो तो आपको पता है कि जिस टीम में सबसे स्ट्रांग प्लेयर होते हैं, उस टीम में अगर छोटे छोटे बच्चे भी है ना, तो वो बच्चे विनर्स कहलाएंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू विच पार्टी? द स्ट्रोंगर पार्टी, द स्ट्रोंगर ग्रुप। तो अगर हम छोटे छोटे बच्चे भी है ना, हम कितने भी कमजोर है, बट हम अल्लाह की टीम में है ना, हिजबुल्लाह, तो हमको कौन हरा सकता है? बताओ। सुभान अल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल। मजा आ रहा है कि नहीं? फॉर दोज हु आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अंडरस्टैंडिंग दिस सूरा फॉर द फर्स्ट टाइम, सना, डू यू फील पावरफुल आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग बाजी, दिस? यस बाजी, डेफिनेटली।
हमको पावरफुल फील करना है। अभी देखिए पावर की आयत आ रही है, आयत 21। कतबल्लाहु, लिख दिया अल्लाह ने। कतबल्लाहु, अल्लाह ने फर्ज कर दिया, लिख दिया। लअगलिबन्न, ल बेशक, अगलिबन्न, मैं जरूर गालिब आऊंगा। अना, मैं, व रसूली, और मेरे रसूल। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं। कतबल्लाह, ये अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? लोहे महफूज में लिखा हुआ है। अभी कुरान मजीद में भी लिख दिया। लअगलिबन्ना, बेशक मैं, और नून के ऊपर तशदीद आ गई तो जरूर, फॉर श्योर, मैं गालिब आऊंगा। कौन है मैं? फर्स्ट पर्सन में हु इज टॉकिंग? अल्लाह सुभान ताला। अल्लाह ताला फरमाते, आई एम द मोस्ट विक्टोरियस, फॉर श्योर। अना, मैं, सेकंड टाइम आया, मैं, व रसूली, और मेरे रसूल। कौन जीतने वाला है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कवियुन, अजीज। अल्लाह के दो मोस्ट पावरफुल नेम्स। कवियुन, अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल, ताकतवर। अजीज, जबरदस्त, ऑल माइटी। सुभान अल्लाह। सो दिस इज द आयत ऑफ पावर। समझ आई है? इस आयत के अंदर आपको पावर फील हो रहा है कि किसके पास है सारा पावर? जीत किसकी होगी? विक्ट्री किसकी होगी? कौन जबरदस्त है? और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने साथ किसको मिला लिया? वह रुसुली, मेरे तमाम रसूल। अल्लाह के तमाम रसूल, प्लूरल है ये। वह रुसुली, मेरे सारे रसूल, और मैं, हम ही गालिब रहेंगे और हमारी ही टीम जीतने वाली है। सुभान अल्लाह। तो वी हैव टू चूज आवर टीम्स टुडे, है ना? आयत 22। ला तजिदू कौमै युमिनून बिल्लाहि, ला, नहीं, तजिदू, नहीं आप पाओगे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं आप पाओगे, कौमन, एक कौम को, युमिनून बिल्लाहि, कि वो ईमान रखे अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। एक कौम जो ईमान नहीं रखती अल्लाह पर और उसके और आखिरत के दिन पर। युवादूना, वो आपस में मोहब्बत रखते हैं। वद्द, मोहब्बत, दोस्ती। वो लोग बड़ी मोहब्बत रखते हैं, दोस्ती रखते हैं किससे? मन हादल्लाह व रसूलहू, उससे वो लोग मोहब्बत रखते हैं जो वो खिलाफ खिलाफ खड़े होते हैं अल्लाह और उसके रसूल के। ये हाद द वर्ड तीसरी बार आया इस सूरत में। अल्लाह के खिलाफ वर्जी, अल्लाह के ऑपोजिशन में जो लोग और अल्लाह के रसूल के ऑपोजिशन में जो लोग खड़े होते हैं, उनसे ये मोहब्बत करते हैं। तो आप जरूर पाओगे ऐसी एक कौम, ऐसा एक ग्रुप, कि वो अल्लाह और अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी दोस्ती किससे है? ऐसे लोगों से जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़े होते, यानी अल्लाह के दुश्मनों के साथ उनकी दोस्ती है। वलो, और अगर, कानू, वो हो, आबाअहुम, बाप दादा उनके। ये
سوری، یہ جو نگیشن تھا شروع میں، لا تجدو، نہیں آپ پاؤ گے ایسی ایک قوم، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان لاتی ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور ان کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ ان لوگوں سے جو اللہ کے خلاف. ولو، اور اگر کانو، وہ ہو، آباءہم، ان کے باپ دادا، فور فادرز، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے، چلڈرن، either they be their forefathers or children، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ، یا ان کی فیملی، اولئک، وہی لوگ، کتب، اس نے لکھ دیا، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو. یہ جو لوگ ہیں یہ صحابہ اکرام کی ٹیم ہے. کس کی بات کر رہے اب اللہ تعالیٰ؟ صحابہ اکرام کی ٹیم. یہ وہی لوگ ہیں کہ لکھ دیا، کتب، اللہ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان. سبحان اللہ، یہ اتنا بیوٹیفل آیت ہے کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے، چھپ گیا ہے، پرنٹ ہو گیا ہے ان کے دلوں میں ایمان. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے مدد کی ان کی، کس کے ساتھ؟ بِرُوحٍ، کون ہے؟ روح، ایک روح کے ساتھ، منہ، اپنی طرف سے. کون ہے روح؟ جبریل علیہ السلام. یس، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی جبریل امین کے ذریعے اپنی طرف سے. یہ صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر. اب دیکھو، وَيُدْخِلُوهُمْ، اور وہ داخل کرے گا ان کو، جناتن، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، بہتی ہے ان باغات کے نیچے سے، ان کے تہ سے، انہارو، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں. رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. اولئک، یہی لوگ، حزب اللہ، آ گیا، اولئک حزب اللہ، یہ ہے پارٹی اللہ کی، یہ اللہ کی فوج ہے. اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ، بے شک اللہ ہی کا گروپ، اللہ ہی کی فوج، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے، وہی فلاح پائیں گے. they will be the successful ones، انشاءاللہ. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی پارٹی کون ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسٹ پاورفل، موسٹ وکٹوریس اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کے دلوں میں ایمان کو ایسا لکھ دیا، ایسا لکھ دیا کہ ان کے سامنے جب بھی دشمن آ کے کھڑا ہوا، صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی دشمن آ کے کھڑا ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دشمن میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا چاچا ہے، میرا قبیلہ کنبہ ہے. بس انہوں نے اس دشمن کے اندر کیا دیکھا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے. صحابہ اکرام کی کیا تعریف فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں میں ایمان ایسے اللہ نے بھر دیا، لکھ دیا
ان کا ایمان کا یہ لیول ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کا کوئی دشمن، اللہ کے رسول کا کوئی دشمن آ کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ یہ دشمن ایکچولی میرا بھائی ہے، یا یہ دشمن میرا باپ ہے، یا میرا چاچا ہے، یا ماموں ہے، میرا سگا بھائی، یا میرے پھوپھی زاد بھائی، یا میرا چچیرا بھائی ہے، یا میرا قبیلہ کنبا ہے، یا میری اپنی اولاد بھی ہے۔ ان کو اس کے اندر کوئی رشتہ نظر نہیں آیا، بلکہ کیا نظر آیا؟ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن نظر آیا۔ تو پھر ایسے ایسے اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنا کتنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ بھی دیا اور ان کی مدد جبریل امین کے ذریعے کر دی۔ تو پھر ان کے لیے اللہ کے دشمنوں کو مٹانا آسان ہو گیا، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو انہوں نے جو قربانیاں کی ہے، انہوں نے جو اتنے بڑے سیکریفائسز کیے ہیں، تو ان کے لیے ہے جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور ان کی انہی سیکریفائسز کی وجہ سے اللہ ان سے اتنا راضی ہے، اور وہ بھی اللہ سے اتنے راضی ہے کہ وہ اللہ کے کیا بن گئے؟ حزب اللہ۔ یہ لوگ بن گئے اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروپ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو صرف اللہ ہی کا گروپ ہے جو فلاح پائے گا، جو کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کا گروپ بننا، حزب اللہ بننا ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ ذرا دیکھ لیتے ہیں کچھ ایگزامپلس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کنبہ، قبیلہ، مال، دولت، بزنس، تمہارے گھر، تمہاری ڈگریز، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کے جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، اگر تم یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم اللہ کے جلد ہی ہونے والے عذابوں کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ اگر یہ سب کچھ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف، you will have to weigh and decide and choose کہ تمہیں کون زیادہ پسند ہے، کون زیادہ پیارا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کس کو چنا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو چنا، اور اپوزٹ سائڈ میں اپنی پوری فیملیز اور اپنا گھر بار، مال، دولت، بزنس، اپنی خود کی جان بھی سیکریفائس کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب مثالیں لکھ لیجئے یہاں پر کہ یہ آیتیں کس کے بارے میں اتری ہے۔ صحابہ اکرام کے کچھ نام ہم لوگ لکھ لیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ عامر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح لکھ لیجئے۔ ان کے والد، ان کے فادر غزوہ بدر میں دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے
قتل کر دیا تھا غزوہ بدر میں، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بن کے آئے تھے۔ نام کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جرح۔ سبحان اللہ۔ کس کو قتل کیا تھا انہوں نے؟ اپنے اپنے والد والد، اپنے فادر کو، کیونکہ وہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے۔ تو پھر وہ کس کے دشمن تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا فادر ہے، میں کیسے ان کو ماروں؟ نہیں۔ دیٹ واز نمبر 1۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن پھر وہ اللہ کے حکم سے ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر، سگے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا۔ نمبر 4، حضرت حمزہ، حضرت علی، ان لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سب ان کے کنبے قبیلے کے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی یہاں پر ہم کو کیا نظر آتی ہے؟ سیکریفائسز۔ آسان ہوتا ہے اپنے فیملی، اپنے خون کے رشتوں کو اس طرح قتل کرنا، لیکن انہوں نے کس کو امپورٹنس اور پرائرٹی دی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں نے لکھ لیا یا میں ریپیٹ کر دوں کوئکلی؟ نمبر 1، ابو عبیدہ بن جرح، انہوں نے اپنے فادر کو قتل کیا تھا۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے چلے تھے۔ نمبر 3، مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں عتبہ، شیبہ، ولید کو قتل کیا تھا جنگ کے میدان میں، ناٹ 1 to 1 ایسے ہی جا کے۔ تو یہ بدری صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور ان کی مدد فرمائی۔ کس کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں جبریل امین، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، یہ فرشتے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے نازل فرمائے تھے غزوہ بدر میں؟ 1000 فرشتے بچے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہماری سیکریفائسز کہاں ہیں؟ اوکے، ون مور تھنگ، اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے جنتیں تو ہیں، لیکن سب سے بڑی ان کی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے ان لوگوں کی، صحابہ اکرام کی؟ اللہ کی رضا مل گئی نا بچے۔ ہاں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟
पहले अल्लाह हमसे राजी होता है या पहले हमको अल्लाह से राजी होना पड़ता है? हमको अल्लाह से व्हाट इज राजी। द फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं अल्लाह से इतनी राजी हो जाऊं कि शिकायतें करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन अल्लाह के हर हुक्म, हर फैसला मुझे कैसा लगे कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं, सब कुछ कुर्बान कर दूं, लेकिन मैं अल्लाह के फैसलों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारूं हर हाल में, एवरी सिचुएशन में। तो ये प्रूफ होता है कि मैं अल्लाह से राजी हूं। हमारी तो शिकायतें खत्म नहीं होती, तो अल्लाह से राजी होना कैसा? अल्लाह के कमांड्स और ऑर्डर्स में हम लोग, कुछ हमको पसंद है तो हम कर लेते, कुछ नहीं पसंद है तो नहीं करते, कभी सिचुएशन के हिसाब से कर लेते हैं। तो पहले तो मुझे अल्लाह को अपनी रजा दिखानी है कि अल्लाह मैं तुझसे कितनी राजी हूं, मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब मैं वो बताऊंगी और अल्लाह को वो पसंद आ जाए तो फिर अल्लाह भी मुझसे राजी। सो इट इज अ टू वे प्रोसेस। तब मिलेगी ये जन्नत और तब हम कहलाएंगे हिजबुल्लाह। फिर हमारा आज से मकसद क्या होगा कि मैं भी हिजबुल्लाह में शामिल हो जाऊं, नंबर वन। नंबर टू, मैं भी अल्लाह से राजी हो जाऊं, नंबर टू। तो फिर अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए, तब मिलेगी ये जन्नत। ये कोई फ्री में मिलने वाली ऐसी ही चीज नहीं है। और तब होगा हुमुल मुफलिहून। अब आप मुझे बताओ, सूरत अल बकरा की शुरुआत में भी हमने पढ़े थे मुफलिहून, याद है आपको? उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं, वही फलाह पाएंगे। तब हमने डिस्कस किए थे फलाह क्या होता है। फलाह कहते हैं एक किसान को, एक फार्मर को। और आपको पता है कि एक किसान कहाँ काम करता है, कहाँ मेहनत करता है? खेतों में बाजी। खेती में। तो आप मुझे और आपको ऐसा किसान बनना है कि हम भी खेती में काम करें। अब मेरी और आपकी खेती क्या है? सबसे पहले मेरा और आपका घर अपनी खेती है, अपनी फैमिली अपनी खेती है, और फिर ये पूरी दुनिया, नीचे जमीन ऊपर आसमान, सब हमारी खेती ही है। अब इस दुनिया में हमको किसान की तरह काम करना है कि में बीज बोने से पहले जमीन को क्या करना है, बिल्कुल हमवार और उसको प्लो करके इतनी भुरभुरी बनाना है। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत करनी होगी? मेरी और आपकी जमीन कहाँ है? मेरी और आपकी जमीन कहाँ है? जन्नत मेरा में और मेरा और आपका दिल, मेरा और आपका दिल, इसको नर्म करना है। कैसे नर्म करेंगे मेरे और आपके दिल को? अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की फर्माबरदारी से। फिर फिर किसान क्या करता है, उसमें बीज बोता है ना। अगर बीज नहीं बोएगा तो क्या उगेगा? तो मुझे और आपको, अच्छा किसान कोई भी बीज बो लेता है, वो बीज बोने से पहले क्या क्या देखता है? उस बीज की, सीड्स की क्वालिटी, फिर क्वांटिटी भी उतनी हो, और कौन से मौसम में कौन सा बीज बोना है, बराबर। तो मेरे और आपको भी, अगर हमने अपने दिल को नर्म कर लिया है, अब इसमें बीज बोना है। अब कैसे बीज बोएंगे बताओ आप? किस चीज का बीज बोएंगे सुरैया? किस चीज का बीज बोएंगे? किसी के पास है जवाब? जी, ईमान का। देखो ईमान तो है, अल्हम्दुलिल्लाह, यस।
ایمان ہے اس لیے تو پھر ہم جو ہے اپنی زمین اپنے دل کو نرم بھی کر سکتے، ہموار بھی کر سکتے، عبادت بھی کریں گے۔ اب اس میں ہم کو بیج بونا ہے قرآن کا، ہے نا؟ یعنی قرآن سے اس طرح جڑ جانا ہے کہ وہ بیج کہاں بویا جائے گا؟ ہمارے دل دماغ میں قرآن کو اس طرح ہمیں اس کے اندر اتار لینا ہے۔ بیج کیا اوپر اوپر رہتا ہے یا زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے؟ زمین کے اندر ہمارے دل میں قرآن اتر جائے، ہمارے دماغ میں قرآن اتر جائے، اور پھر اس کو پانی بھی دینا ہوگا، یعنی اس کو ریمائنڈرز چاہیے، قرآن پڑھ کے رکھ نہیں دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، بار بار ریفریش کریں گے، ریوائز کریں گے، تو پھر وہ ہمیں کیا دینے لگے گا؟ اب بیج بونے کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو سپراؤٹس نظر آنے لگتے ہیں، اس کی حفاظت کرنی ہوگی تو ہم کو ہمارے عمل میں نظر آئے گا۔ جیسے وہ اناج اگنے لگتا ہے، سپراؤٹس، فصل اگنے لگتی ہے، ہماری فصل کہاں نظر آنی چاہیے؟ ہمارے عمل میں۔ اور پھر اب ہمارے عمل کو ہم نے ایسے کروانے ہیں، کیسے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کو پتا ہے یہ ابھی ہم نے جو آیت پڑھے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا۔ تو اب ہم کو بھی اس طرح ہمارے ایمان کو قرآن کے ذریعے اتنے لیول پر لے کر جانا ہے انشاءاللہ کہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں لکھ دیا جائے، بس جائے ہمارے دلوں میں، اتنا امپرنٹ ہو جائے کہ کوئی اور رنگ اس پر چڑھے نہ شیطان کا اس پر حملہ ہو سکے، نہ کوئی اور ہم کو انفلوئنس کر سکے۔ اور پھر اللہ سے اس حد درجے راضی ہونا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے جتنا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے اتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ تو آزمائشیں آئیں گی، پھر ہمیں ان آزمائشوں میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ کیسے راضی رہیں گے؟ نمبر 1، کوئی شکایت نہیں، کسی بھی سچویشن میں کوئی شکایت نہیں، یہ تو بیسک ہے۔ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں اس سے تھوڑی نہ کوئی شکایت کرتے، تو پہلے تو کوئی شکوہ نہیں۔ نمبر 2، بہت زیادہ شکر، بہت زیادہ صبر، اور ہر حال میں ہمارے عمل الصالحات نہ رکے، ذکر اللہ نہ رکے، کوئی سیکریفائز، کوئی مصیبت آئے، ہر حال میں اللہ کے راہ میں جمے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہے، یا اللہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، تو معاف کر دے، یا اللہ تو درجات بلند کر دے۔ بہت زیادہ درود شریف پڑھیں گے، ہر درود کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ سجدے کریں گے، ہر سجدے کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ صدقہ کریں گے، انشاءاللہ نفل روزے رکھیں گے، اور اللہ کے بندوں کو قرآن سے جوڑیں گے۔ وہ جو کسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور فصل اگاتا ہے، پھر وہ اکیلے ہی بیٹھ کے ساری فصل کھاتا ہے، سارا اناج کھا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس اناج کو لوگوں تک بانٹتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی جو قرآن سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اسی کسان کی طرح۔ پھر جب وہ کسان سارا اس کی فصل میں سے اس کا اناج اور جو بھی فروٹس ملتے ہیں، تب اسے کہا جاتا ہے مفلحون، کہ وہ سکسیسفل ہو گیا۔ تب ہم بھی انشاءاللہ سکسیسفل ہو سکیں گے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، تب انشاءاللہ اللہ کی پارٹی، سکسیسفل پارٹی میں ہم شمار ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے اور ان آیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو اللہ کے دشمنوں کی محبت سے خالی کر دے، اب اس دل میں اللہ کی محبت بھرنے کے لیے اس کو خالی تو کرنا پڑے گا، تو اللہ کے دشمنوں سے کی محبت سے دل کو خالی کر دے، مشرک رشتہ داروں سے بھی محبت چھوڑ دے، کامل ایمان والا شخص بن جائے جس کے دل میں ایمان نے جڑیں جما لی ہو اور جن کی قسمت میں نیک بختی لکھی جا چکی ہو اور جن کے نگاہ میں ایمان کی زینت جچ گئی ہو، جن کی نگاہ میں، جن کی آنکھوں میں ایمان کی خوبصورتی جچ گئی ہو، بس گئی ہو، اور پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے پاس سے روح الامین کے ذریعے کی ہو، یہی لوگ وہ قوی لوگ ہیں۔ قوی یعنی پوئٹ نہیں، قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، طاقتور لوگ، اور یہی جنت کے قابل ہوں گے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے قریبی رشتے، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی مول لے لی۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو اس کے بدلے اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ ان کو اس سے بہتر فیملی دیتے ہیں۔ کون سا کنبہ مل جاتا ہے ان کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا کنبہ، نیک لوگوں کی فیملی، اور یہی اللہ کا کامیاب گروہ ہے۔ اور اپوزٹ سائڈ شیطان کا گروہ جو سب سے کمزور ہے۔ حضرت ابو حازم عارضی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھوں پر جاری کر دیتا ہے، اور جو حضرات عام لوگوں کی نگاہوں میں نہیں جچتے، جن کی عام شہرت نہیں ہوتی، جن کی صفت اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نگاہوں کو دوست رکھتا ہے جو گمنام، متقی، نیکوکار ہے، کہ لوگ ان کو جانتے بھی نہیں، ان کی عزت بھی نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بن کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گمنام لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ آئے تو پوچھ تاچھ نہ ہو، اور آ جائے تو کوئی ان کی آؤ بھگت بھی نہیں کرتا، کوئی ان کو ویلکم بھی نہیں کرتا۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہے، یہ وہ اللہ کے ولی اور دوست ہے جنہیں اللہ نے اپنا لشکر فرمایا ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا، اب یہ دعا دیکھیے، اپنی دعا میں فرمایا، اے اللہ، کسی فاسق، فاجر کا کوئی احسان اور سلوک مجھ پہ نہ رکھ۔ دیکھیے کیا فرمایا، اے اللہ، کسی بھی فاسق، فاجر یعنی انتہائی برے گنہگار کا مجھ پر کوئی احسان نہ رکھنا اللہ، کیونکہ میں نے تیری نازل کی ہوئی وحی میں پڑھا ہے کہ ایمان والے اللہ کے مخالفوں کے دوست نہیں ہوتے، یعنی اللہ مجھ پر ان لوگوں کا کوئی احسان تک نہ ہو، کیونکہ یہ تیرے دشمن ہے، تو میں ان کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا اپنے اوپر۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حزب اللہ میں شمار کر لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا